میں آج کی مختصر سی مجلس میں 3 ایام اور 3 دنوں کے حوالے سے 3 واقعات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، 6 ستمبر 1965 کا وہ دن کہ جب ہماری افواج پاکستان نے پاکستان پر ہونے والے حملے کو اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت، ایمانی جرت، ایمانی غیرت اور دلیری کے ساتھ حملے کو ناکام کیا، پاکستان کا دفاع کیا۔ 1965 کے اس جہاد میں جام شہادت نوش کرنے والے شہداء کے درجات کی بلندی کی ہم دعا کرتے ہیں۔ غازیوں نے جو قربانیاں دی اس کی اللہ کے ہاں قبولیت کی دعا کرتے ہیں، اور اس موقع پر افواج پاکستان پر مکمل اعتماد اور اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں انشاءاللہ العزیز پورا یقین ہے کہ خدا نہ کرے کبھی آئندہ پھر ایسا واقعہ رونما ہوا تو ہماری افواج جرت اور دلیری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے اس ملک کا دفاع کریں گی۔ نمبر 2، 7 ستمبر 1974 کا وہ دن کہ جب پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں، مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ وہ خود کو احمدی کہتے ہیں جبکہ وہ قادیانی، مرزائی اور غیر مسلم ہیں۔ لہٰذا قادیانیت کا مسئلہ صرف اسلام ہی کا نہیں، پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے۔ اب قادیانیت کی طرفداری یا قادیانیت کے ساتھ تعاون یا ان کی تبلیغی سرگرمیوں کی اجازت، یہ اسلام ہی نہیں پاکستان کے آئین سے غداری ہے۔ اگر کسی علاقے میں کوئی قادیانی اپنے کفر کی تبلیغ کر رہا ہو، کفریہ لٹریچر تقسیم کر رہا ہو، تو قانون کا سہارا لے کر وہاں ان منفی سرگرمیوں کو روکنے کی ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی قادیانی اپنے اس کفر کی تبلیغ کر رہا ہو، کفریہ لٹریچر تقسیم کر رہا ہو، تو قانون اور آئین کی خدمت لے کر اس تبلیغ اور لٹریچر کی تقسیم کو روکنا چاہیے۔ نمبر 3، 10 ستمبر 2019، یہ 10 محرم 1441 ہجری بن رہا ہے۔ 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی اور زہرا رضی اللہ عنہما کے بیٹے، نوجوان جنتیوں کے سردار، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما کے اعلیٰ مقام تک پہنچے، لیکن آپ کی مظلومانہ شہادت کا ہمیں دکھ اور افسوس ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ 10 محرم کی شہادت ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کی شہادت بھی ہوئی ہے اور مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ خصوصاً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مدینہ منورہ میں مصلی رسول پہ نماز کی حالت میں آپ پر حملہ ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ اگر نماز کی حالت میں ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ نماز کی حالت میں ہے۔ آپ قدیم ترین صحابی ہیں، مہاجر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، آپ کی بیٹی حفصہ اللہ کے نبی کے گھر میں ہیں، آپ صدیق اکبر کے بعد پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور مصلی کے وارث ہیں، اس امت کے پہلے امیر المومنین ہیں، مدینہ منورہ میں شہید کیا جا رہا ہے۔ شہادت کی تاریخ 29 ذی الحج ہو یا 1 محرم ہو، تاریخ میں اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن شہادت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم ترین صحابی ہیں، مہاجر صحابی ہیں اور دوہری ہجرت کی ہے۔ ایک بار ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے حبشہ، دوسری ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں، حضرت رقیہ
ان کی وفات پر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کئی لاکھ مربع میل کے حاکم، حضرت عمر کے بعد پیغمبر پاک کے منبر اور مصلی کے وارث، مدینہ منورہ میں وہ کنواں جو اپنے پیسوں سے خرید کے نبوت اور صحابہ کرام کو دیا، اسی کا پانی یہاں پر بند کیا گیا اور کئی روز تک، ایک روایت کے مطابق 40 دن تک پانی بند رہا۔ مظلومانہ شہادت ہے، مدینہ منورہ میں شہادت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم ترین صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، پیغمبر پاک کے داماد، حضرت زہرا کے شوہر، حسنین کریمین کے والد اور باب العلم، حضرت عثمان کے بعد خلیفہ المسلمین، کئی لاکھ مربع میل کے حاکم، آپ کو بھی شہید کیا گیا اور آپ پر بھی ظلم ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، پیغمبر پاک کے لخت جگر، حضور کے جسم کا ٹکڑا، علی اور زہرا کے بیٹے، ہمارے ایمان کا حصہ، زہر دے کر آپ کو شہید کیا گیا، جو کہ ظلم ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، پیغمبر پاک کے جسم کے ٹکڑے، جگر گوشہ رسول، علی اور زہرا کے بیٹے، جنتی نوجوانوں کے سردار، ہمارے ایمان کا حصہ، آپ کی شہادت ظلمن ہوئی ہے۔ لیکن اس مظلومانہ شہادت کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس موقع پر بین کیا جائے، گریبان کو پھاڑا جائے، عورتیں اپنے بالوں کو کھولیں اور روئیں اور اسلام کی بیٹیاں اپنی عفت کو ختم کریں۔ اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے۔ تو ہم خوشی کو خوشی سمجھتے ہیں، لیکن اسلام نے جو خوشی کے آداب بتائے اس کو ختم نہیں کرتے۔ غم کو غم سمجھتے ہیں، لیکن غم کے جو آداب بتائے اس سے باہر نہیں نکلتے۔ خوشی اور غم کو حدود شریعت میں رکھ کے غم اور خوشی کو دیکھا جاتا ہے، حدود شریعت سے تجاوز نہیں کیا جاتا۔ یہ جو ان دنوں میں ایک بات چلا دی گئی ہے کہ حضرت حسین کی شہادت پہ رونا یہ سنت رسول ہے، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا حضرت عمر کی شہادت پہ رونا سنت رسول ہے، یا حضرت عثمان کی شہادت پہ رونا سنت رسول ہے، حضرت علی کی شہادت پہ رونا سنت رسول ہے، حسن کی شہادت پہ رونا یہ سنت رسول ہے۔ حضرت حسین کا نام لے کر کہا کہ جن کی شہادت پہ رونا سنت رسول ہے، چونکہ کچھ لوگ رونا چاہتے تھے، ان کو جواز چاہیے تھا، نامعقول قسم کا جواز پیش کیا جا رہا ہے۔ شہید کی شہادت پہ رونا، واویلا کرنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں، کسی آیت سے ثابت نہیں۔ اس لیے ذہن نشین فرما لیں، اس موقع پر رونے کو سنت ہرگز نہ سمجھیں۔ کسی کے غم میں آنکھوں سے آنسو از خود نکل جانا یہ الگ بات ہے، اور اہتمام کے ساتھ رونا یہ الگ بات ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ بعض لوگوں نے باب یزت عیناہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن کریم نے فرمایا کہ حضرت یوسف کے غم میں وہ گھلتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں کا نور یعنی آپ کی بینائی گئی اور آنکھیں سفید ہو گئیں۔ بعضوں نے اس سے استدلال کیا کہ جی ماتم کر رہے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ اس آیت سے بلند آواز سے رونا ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی واقعے سے کسی بھی شہید کے لیے زور سے رونا، گریبان کو چاک کرنا یا عورتوں کے لیے اپنے بال کو کھول دینا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ ہمیں خوشی بھی شریعت کی حدود میں رہ کر منانی چاہیے اور غم بھی شریعت کی حدود میں رہ کر منانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدود شریعت کی پاسداری اور پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔